بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کویتی ویزا رکھنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری، ملک گیر لاک ڈاؤن کا حکم نہیں دوں گا، جو بائیڈن۔ بنگلہ دیش میں 73% خواتین سائبر کرائمز کا شکار۔ امریکہ میں مفت کھانا فراہم کرنے والے پاکستانی کے چرچے۔ شوہر کا 20 سالہ پرانا خواب پورا کرنے کے لیے خاتون کروڑ پتی بن گئی۔ بھارت میں ایک دکان کراچی سویٹس۔ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کو محفوظ رکھنا اب ایک مسئلہ۔ پورے پاکستان میں انڈور شادیوں پر پابندی عائد۔ آرمینیا کے زیر قبضہ علاقے آذربائیجان کے حوالے۔ دکان کا نام کورونا رکھنے سے کاروبار چمک اٹھا۔ ماسک چرانے پر قید کی سزا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کویتی ویزا رکھنے والے ان ممالک کے افراد جو کورونا کے باعث کویت میں داخل نہیں ہو سکتے، جن پر حکومت نے فضائی پابندی عائد کر رکھی ہے، ان کے لیے اب خوشخبری ہے کہ کویت حکومت آئندہ 2 ہفتوں میں ممنوعہ ممالک کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر سکتی ہے۔ امکانات ظاہر کیے گئے ہیں کہ ان پر سے فضائی پابندیاں ہٹا لی جائیں گی اور ملک میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ کویت نے 34 ممالک کے شہریوں کو کویت میں داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جبکہ کورونا کے پیش نظر دیگر ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں پر بھی سختی کی جا رہی ہے اور SOPs پر زور دیا جا رہا ہے۔ پابندی کے شکار ممالک کے شہریوں کو ملک میں داخلے کی اجازت آئندہ 2 ہفتوں یا انتخابات کے بعد دی جا سکتی ہے۔ امریکہ میں کورونا کے کیسز میں اضافے کے باوجود ملک کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ملک بھر میں اس وبا کے باعث لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے احکامات جاری نہیں کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ میں کورونا کے کیسز میں ایک مرتبہ پھر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ریاستیں اور شہر اپنے طور پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں، جن میں گھر میں رہنا، ریستورانوں میں اندر بیٹھ کر کھانا کھانے پر پابندی اور محدود افراد کا ایک ساتھ جمع ہونا شامل ہے۔ جبکہ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے لگے کہ ملک میں مکمل لاک ڈاؤن کی ضرورت پڑے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ کاروبار اور دیگر سرگرمیوں کو کب اور کیسے کھولنا ہے، اس کا فیصلہ ہر علاقے میں کیسز کی تعداد کے مطابق کرنا ہوگا۔ بنگلہ دیش میں خواتین کو نشانہ بناتے ہوئے آن لائن بدسلوکی کا مقابلہ کرنے کے لیے آل فیمیل ٹیم شروع کرنے کے 2 دن بعد بنگلہ دیشی پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں تقریباً 1000 شکایات موصول ہوئی ہیں۔ ہمیں پورے ملک سے خواتین کی کالیں موصول ہو رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سروس شروع کرنے کے بعد سے ہم نے تقریباً 1000 فون کال رجسٹر کی ہیں۔ بنگلہ دیش نے خواتین کے خلاف سائبر کرائمز میں اضافے کی بڑھتی ہوئی عوامی تشویش کے بعد سائبر سپورٹ یونٹ کا آغاز کیا تھا۔ سائبر سپیس میں تقریباً 73% خواتین سائبر کرائمز کا شکار ہو چکی ہیں۔ ملک میں 100 ملین سے زیادہ فعال انٹرنیٹ یوزر موجود ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ موبائل انٹرنیٹ کا استعمال مردوں میں 33% اور خواتین میں 16% تک محدود ہے۔ امریکہ میں مفت کھانا مہیا کرنے والے پاکستانی نژاد نے سب کے دلوں میں گھر کر لیا۔ لنگر کھانے کے خوب چرچے ہو گئے۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ہوٹل چلانے والے قاضی منان نے اپنی سخاوت کی مثال قائم کر دی۔ اپنی مدد آپ کے تحت پاکستانی نژاد قاضی منان اب تک بے شمار افراد کو مفت کھانا کھلا چکے ہیں۔ اس حوالے سے قاضی منان کا کہنا ہے کہ لنگر کھانا مسلمانوں کی ایک خاص روایت ہے، جس کے ذریعے لوگوں کو مفت کھانا مہیا کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ثواب کمانے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اس لیے جب انہوں نے امریکہ میں ریسٹورنٹ بنایا تو عہد کیا کہ وہ بھی اسے جلد لنگر خانہ بنا دیں گے، جس میں گزشتہ 5 سالوں سے بلا تفریق بے گھر اور نادار افراد کو مفت کھانا تقسیم ہوتا ہے، اور ان کے اس اقدام کو امریکہ میں خوب سراہا جا رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ کورونا اور لاک ڈاؤن کی صورتحال کی وجہ سے قاضی منان کے اس لنگر خانے میں کھانا مہیا کرنے میں
جب مشکلات پیش آئیں تو امریکیوں اور پاکستانی نژادوں نے ان کی دل کھول کر مدد کی تاکہ انسانیت کی فلاح کا کام چلتا رہے اور ضرورت مند افراد اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ شوہر کی ہر بات ماننا بیوی کا فرض ہوتا ہے، مگر ایک خاتون نے شوہر کا 20 سالہ خواب پورا کرنے کی خاطر کروڑ پتی بن کر ایک زبردست مثال قائم کر دی۔ بھارت کی شمالی ریاست ہماچل پردیش سے تعلق رکھنے والی خاتون موہتا شرما نے اپنے شوہر کی خواہش پوری کرنے کی غرض سے کون بنے گا کروڑ پتی کے BC کے سیزن 12 میں حصہ لینے کے لیے کوشش کی اور سوال کا درست جواب دے کر سیزن 12 میں کھیلنے کے لیے ہاٹ سیٹ پر قابض ہوئی۔ موہتا کے مطابق میں نے جب کھیل شروع کیا تو بس یہی خواہش دل میں تھی کہ اس کو جیت کر ہی یہاں سے گھر جاؤں گی، کیونکہ میرے شوہر گزشتہ 20 سال سے KBC میں کھیلنے کی کوشش کرتے رہے مگر ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا، اور آج جب مجھے یہ موقع ملا ہے تو میں آخری وقت تک اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گی۔ لہٰذا جب میں 1 کروڑ کے سوال پر پہنچی تو کچھ کنفیوز تھی جواب کے حوالے سے، اور میرے پاس 2 لائف لائنز بھی موجود تھیں، لیکن شو ہوسٹ امیتابھ بچن نے بتایا کہ 7 کروڑ کے سوال پر لائف لائن کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو میں نے 1 کروڑ کے سوال پر ماہرین کے مشورے سے صحیح جواب دیا۔ شوہر کا خواب پورا کرنے کی خوشی میرے لیے ناقابل بیان ہے۔ بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی اتحادی جماعت شیو سینا نے حسب روایت اپنی روایتی نفرت کا ثبوت دیتے ہوئے ممبئی میں برسوں سے قائم مشہور زمانہ کراچی سویٹس کے مالک سے دکان کا نام تبدیل کروا دیا۔ بھارت کے ممتاز انگریزی میگزین کے مطابق ملنے والی دھمکی کے بعد دکان کے مالک نے سائن بورڈ پر سے لفظ کراچی مٹا دیا ہے۔ دکان کے مالک نے کہا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے اپنے وکیل سے مشورہ کیا ہے جو آئندہ 1-2 روز میں ان کے پاس آئیں گے۔ اس حوالے سے دکان کے مالک کو دی جانے والی دھمکی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہے۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے مشہور کیک بمبئی بیکری کا کہلاتا ہے جو حیدرآباد سندھ میں واقع ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی نوعیت کچھ بھی رہی ہو، لیکن نہ تو بیکری کے تیار کردہ کیک کی فروخت میں کمی آئی اور نہ ہی اس کے باہر کبھی کسی نے کھڑے ہو کر نام کی تبدیلی کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح کراچی اور لاہور سمیت ملک کے دیگر شہروں میں مدراس بیکری، بمبئی بازار، بمبئی ناریل، میرٹھ کباب ہاؤس، چہار مینار پھول فروش، دہلی نہاری، بنارس پان ہاؤس، بنارسی ساڑی گھر سمیت دیگر متعدد دکانیں اور ریسٹورنٹس قائم ہیں، جہاں آج تک کسی نے بھی جا کر ان کے ناموں کی تبدیلی کے لیے نہ تو مظاہرہ کیا اور نہ ہی پولیس کو امن و امان قائم کرنے کے لیے آنا پڑا۔ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین ایجاد کرنے کی خبر جیسے ہی ذرائع ابلاغ میں آئی تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے تھوڑا سکھ کا سانس لیا، لیکن فائزر اور بائیو ٹیک کی جانب سے کیے جانے والے اعلان کے بعد چند ہی گھنٹوں بعد یہ کہہ کر ایک مرتبہ پھر سب کا سکون غارت کر دیا کہ ایجاد کردہ ویکسین کو محفوظ رکھنے کے لیے -70 درجہ حرارت درکار ہوگا۔ ویکسین کے بتائے جانے والے رزلٹ بلا شبہ انتہائی حوصلہ افزا ہے، مگر درکار درجہ حرارت کیسے مہیا کریں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ بالخصوص دیہاتی علاقوں میں ویکسین کی فراہمی بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگی۔ درمیانی درجے کی آمدنی والے ممالک کے لیے درکار -70 ڈگری درجہ حرارت کا حصول بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ -70 درجہ حرارت عام آدمی کے لیے شاید انہونی بات ہوگی، لیکن نائٹروجن گیس -150 سے 170 درجہ حرارت پر محفوظ کی جاتی ہے، جبکہ ہیلیم گیس کا درجہ حرارت تو -250 رکھا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں یہ درجہ حرارت کوئی بہت زیادہ غیر معمولی ہرگز نہیں ہے، اور اسے مہیا کرنا ناممکن ہرگز نہیں ہے۔ پورے پاکستان میں انڈور شادیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور تقریب میں 300 سے زائد مہمان شریک نہیں ہو سکیں گے۔ ہدایات کے مطابق کورونا SOPs پر عمل درآمد کرانا منتظمین کی ذمہ داری ہوگی۔ کورونا کے پھیلاؤ یا اموات پر منتظمین ذمہ دار ہوں گے۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر منتظمین کے خلاف کارروائی ہوگی۔ شادی کی انڈور تقریب پر پابندی ہوگی، لیکن آؤٹ ڈور کی اجازت ہوگی۔
شادی کی آؤٹ ڈور میں ٹینٹ کا استعمال ممنوع ہوگا۔ شادی کی تقریب میں دلہا دلہن کے مبارکبادیں وصول کرنے پر پابندی ہوگی۔ تقریب کے شرکاء کے مابین 6 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ شادی تقریب کا دورانیہ 2 گھنٹے ہوگا جو رات 10 بجے تک ختم کرنا ہوگا۔ تقریب کے ہر مہمان کے لیے ماسک پہننا لازم ہوگا۔ ہر مہمان کو ماسک اور سینیٹائزر میزبان مہیا کرے گا۔ آرمینیا نے اپنے زیر تسلط 3 اضلاع کا کنٹرول آذربائیجان کی فاتح آرمی کے حوالے کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے، جس کے تحت 3 اضلاع میں سے ایک ضلع اقدام میں آذربائیجان کی آرمی فاتحانہ انداز سے داخل ہوئی اور کنٹرول حاصل کیا۔ امن معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے آرمینیا قاراباغ کے ایک اور ضلع کالبجاز کو 25 نومبر اور ضلع لاچین کو 1 دسمبر کو آذربائیجان کے حوالے کرے گا، جبکہ آذربائیجان نے لڑائی کے دوران جن علاقوں کا قبضہ واگزار کروایا تھا وہ آذربائیجان کے پاس ہی رہیں گے۔ آذربائیجان کی آرمی کی کامیاب کارروائیوں نے آرمینیا کو پسپائی پر مجبور کر دیا تھا، اور دوستو یاد رہے کہ شکست کھاتے آرمینیا کی مدد کے لیے روس نے مداخلت کر کے آرمینیا کو پسپائی کے لیے راضی کیا تھا، اور روس نے ہی دونوں ممالک کے درمیان امن معاہدے کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا۔ بھارت میں سالوں پہلے اپنی دکان کا نام کرونا رکھنے والے شخص کا کاروبار اس وبا کے دوران چمک اٹھا۔ بھارتی ریاست کیرالہ سے تعلق رکھنے والے ایک کاروباری شخص کا دعویٰ ہے کہ اس نے 7 سال قبل اپنی دکان کا نام کرونا رکھا تھا، اور اب اس وبا کرونا کے دوران اس کی دکان کی فروخت اچانک بڑھ گئی ہے۔ دکان کا نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ لاطینی زبان میں کرونا کا مطلب تاج ہوتا ہے۔ ماسک گودام سے بڑی تعداد میں ماسک چرانے والے 6 ملزمان کو دبئی کی عدالت نے 3 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ بدقسمتی سے ملزمان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ ملزمان کو 1.5 لاکھ درہم مالیت کے ماسک چرانے پر 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سزا کی مدت پوری ہونے کے بعد انہیں فوراً ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔ ملزمان کی عمریں 24 سے 45 سال کے درمیان ہیں۔ ملزمان نے رات کے وقت راس الخور کے انڈسٹریل علاقے میں واقع ایک گودام سے گھس کر ماسک کے 156 ڈبے چرا لیے۔ ہر ڈبے میں 1000 ماسک تھا۔ چرائے گئے ماسک کی مجموعی مالیت 1.5 لاکھ درہم سے زائد تھی۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، تاہم وہ یہ ماسک ایک بنگلہ دیشی باشندے کو سستے داموں فروخت کر چکے تھے، جس سے یہ ماسک بازیاب کروا لیے گئے ہیں۔ ملزمان کو فیصلے کے خلاف 15 روز میں اپیل کا حق بھی دیا گیا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔